آیت نمبر 18 وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ آیت میں جو لفظ قمیص استعمال ہوا ہے یہ 3 مرتبہ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہاں پہ، دوسری مرتبہ جب عزیز مصر کی بیوی سے بھاگتے ہوئے آپ کی قمیص پچھلی جانب سے پھٹ جاتی ہے وہاں پہ، اور تیسری مرتبہ جب آپ اپنی قمیص جو ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو تینوں مرتبہ اس لفظ کا ذکر جو ہے وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے جس کو انشاءاللہ تیسرے مقام پہ بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ یہاں پہ سولت کا لفظ جو آیا ہے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ایسا تھا جس نے تم سے یہ کام کروا دیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تم نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جس کو تم نے اپنے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، جبکہ ایک بھائی بھی ہے، وہ معصوم چھوٹا بچہ بھی ہے اور باپ کا اتنا لاڈلا اور پیارا بھی ہے، تو گویا کہ یہ سب کچھ کرنا کہ اس کو کنویں میں ڈال دینا، پھر اس کی ایک قمیص لا کے جھوٹی اس کے اوپر خون رنگ کے پھر باپ کو یہ ساری داستان اور کہانی سنا دینا، تو یہ سب کچھ کسی بھی ایک شریف النفس انسان کے لیے کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے آسان کیوں ہو گیا کہ ان کے اندر یا تو کوئی ایسی چیز ان کا نفس تھا، ان کا وہ حسد تھا جس نے ان سے یہ کام کروا لیا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرنا ان کو بھی بہت مشکل لگتا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت سارے جواز دیے ہوں گے، بہت ساری تسلیاں دی ہوں گی، اور شاید اپنے ضمیر کو سلانے کے بعد پھر انہوں نے یہ سارا کام کیا ہوگا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ اپنے اندر پوری ایک نفسیات رکھتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اندر سے کوئی بات ہوتی ہے جو ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جسے ہم اپنا ضمیر یا کانشیس بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں اور پھر ہم بہت ساری جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میری مجبوری ہے، حالات ہی ایسے ہیں، میرے پاس چوائس کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ ہم اپنے گناہ کا کوئی نہ کوئی جواز یا کوئی بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ معنی لفظ سوالہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام فرماتے فصبر جمیل، بس اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل کو جو ہے یہاں پہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ مجھے اب بڑا طویل صبر جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہاں پہ ان سے نہیں پوچھتے کہ اچھا باقی لاش کہاں ہیں، باقی اعضاء کہاں ہیں، کچھ بھی سوال جواب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نہیں فرماتے، بلکہ وہ ساری سچویشن کو سمجھ رہے ہیں۔ جو ہمیں ان کے اس جواب سے سمجھ آتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے، تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ صبر جمیل۔ اور پھر صبر جمیل کیوں کہا گیا کہ صبر خوبصورت کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی اولاد کے ساتھ رہنا جو آپ کی اپنی ہی اولاد کی قاتل ہو، تو گویا کہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کا بہت زبردست کردار جو ہمیں نظر آتا ہے کہ نافرمان اولاد کو بھی کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی نافرمان کہ اپنی ہی اولاد کی یا اپنے ہی بھائی کی جو ہے وہ قاتل ہو جائے، تو گویا کہ اس کے ساتھ رہنا یہ کتنے بڑے صبر کی بات ہے۔ تو یہ صبر جمیل ہے، اور یہ بھی صبر جمیل ہو سکتا ہے کہ کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آہ و بکا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی ہوں، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، میں آپ کی دین کی خاطر ساری زندگی سٹرگل کرتا رہا تو مجھے یہ اس عمر میں یہ دکھ کیوں ملا وغیرہ وغیرہ، تو کسی قسم کا کوئی شکوہ یہاں پہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے یہ صبر جمیل ہے۔ اس پر مزید یہ فرماتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر میں اللہ ہی کی مدد کو طلب کرتا ہوں۔ اور مستعان کا لفظ جو ہے ہم سورہ فاتحہ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ استعانت کہا جاتا ہے کہ ایسی مدد جس میں آپ کی طرف سے بھی بھرپور کوشش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا کہ آپ کی طرف سے وہ ہمت، وہ استقامت، وہ صبر، اور جہاں انسان کمزور پڑ جائے تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی مدد۔